حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ صوبہ اصفہان فارس کے ایک گاؤں جے کے رہنے والے تھے۔ وہ خود اپنے اسلام لانے کا مفصل واقعہ بیان فرماتے ہیں جو حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا باپ اس علاقہ کا چودھری اور سردار تھا۔ مالی لحاظ سے ہماری پوزیشن بہت مضبوط تھی، مذہبی لحاظ سے بھی میرا باپ لوگوں کا مقتدی تھا۔ ہمارا اپنا مستقل آتش کدہ تھا۔ میں نے ہوش کی آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد مجوسیت، آگ پرستی ہی کا زور و شور دیکھا۔ مجوسیت سے مجھے دلی لگاؤ ہو گیا اور میں اپنے آتش کدہ کا محافظ بن گیا۔ میں اکثر اپنی زمینوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے نصارہ کا ایک گرجا دیکھا۔ اس کے اندر گیا تو میں نے ان عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بڑا پسند آیا، حتیٰ کہ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ سچائی کا راستہ یہی ہے۔ میں نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ ان سے میں نے یہ دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کا تذکرہ گھر والوں کے سامنے بھی کیا تو والد نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور مجھے ہر طرح سے سمجھایا کہ باپ دادا کا دین ہی بہتر ہے، مگر میں نے عیسائیت کی پسندیدگی کا اظہار کچھ اس انداز میں کر دیا کہ میرے باپ کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں بھاگ کر چلا نہ جائے۔ اس نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں صحیح محبوس کر دیا۔ میں نے ان عیسائیوں کو کہلا بھیجا کہ اگر ملک شام جانے والا کوئی قافلہ ہو تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ چنانچہ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیا اور بھاگ کر ان کے ساتھ شامل ہو کر سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے معلوم کیا کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بشپ ہے۔ میں بلا عمل اس کے ہاں چلا گیا اور اس سے جا کر عرض کیا کہ میں تمہارے دین کو پسند کرتا ہوں، اسے اختیار کر کے تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا۔ میں کافی عرصہ اس کے ہاں رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ ایک دوسرے شخص کو بٹھایا گیا۔ یہ پہلے کی نسبت اچھا آدمی تھا، دنیا سے بے رغبت تھا۔ اس سے مجھے دلی محبت ہو گئی۔ اس کی خدمت میں کافی عرصہ رہا۔ بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی کے ہاں رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میری نظر میں عیسائیت کے اصل طریقہ کار پر ایک ہی شخص ہے اور وہ موصل میں رہتا ہے، ہو سکے تو اس کے ہاں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ واقعی بہترین آدمی تھا۔ آخر جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ فلاں شخص کے ہاں نصیبین میں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے ہاں رہنے لگا۔ آخر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے بتایا کہ اموریہ میں فلاں شخص کے ہاں چلے جانا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد میں اموریہ چلا گیا۔ اموریہ جا کر میں نے کچھ کاروبار وغیرہ شروع کر دیا۔ اس طرح میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ جب اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں۔ اس نے کہا کہ اب خدا کی قسم کوئی شخص بھی عیسائیت پر قائم نہیں رہا۔ علماء اور عوام سب میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جو حضرت مسیح کی پیشگوئی کے مطابق عرب میں پیدا ہوں گے اور دین ابراہیمی کو زندہ کریں گے۔
ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین میں پہنچ جانا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں اس علاقہ میں ضرور جاؤں گا، اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ خدایا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں ان کی زیارت و ملاقات کر سکوں۔ چنانچہ اس عالم کی وفات کے بعد میں انہی پروگراموں میں تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو کلب کے کچھ تاجر ملک عرب کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان سے ملا اور کہا کہ مہربانی کر کے مجھے ساتھ لے چلو، تو اس کے بدلے میں یہ ساری گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے ملک عرب میں لے آئے۔ گائیں اور بکریاں لینے کے باوجود انہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا کہ مجھے غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ اب میں غلام تھا اور کئی جگہ مجھے فروخت کیا گیا۔ تقریباً 10 سے زیادہ آقاؤں کے پاس رہا۔ دل میں بار بار یہی ٹیس اٹھتی تھی کہ آیا کس لیے تھا اور میرے ساتھ بن کیا گیا۔ بالآخر ایک دفعہ بنو قریظہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ اپنے وطن مدینہ منورہ لے آیا۔ مدینہ منورہ کا علاقہ دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ اس اموریہ والے پادری کے بتانے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جو نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہوگی۔ میں باہر کھیتوں میں کام کرتا تھا، شہر میں آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ سی ضرور موجود رہتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اتنے میں میرے آقا کا چچا زاد بھائی باغ میں آیا اور میرے آقا سے کہنے لگا، خدا بنو قیلہ کو غارت کرے، ان لوگوں نے قبا میں ایک شخص کے پاس ہجوم کر رکھا ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ یہ سن کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن پر عجیب قسم کا لرزہ طاری ہو گیا۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ اپنے وجود کو سنبھال کر نیچے اترا اور آنے والے یہودی سے بے تحاشا پوچھنے لگا کہ یہ تم نے کس شخص کی آمد کا ذکر کیا تھا؟ یہ سنتے ہی میرے آقا نے زور سے ایک تمانچہ میرے منہ پر کھینچ مارا اور کہا کہ بدبخت، تو اپنا کام کر، تجھ ان قصوں سے کیا غرض ہے؟ میں خاموش ہو گیا، لیکن مختلف ذرائع سے یہ معلوم کر لیا کہ نبوت کا آفتاب عالم تاب قبا کے افق سے طلوع ہو چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ان کے ہاں جانے کا ارادہ کیا۔ آقا سے اجازت لی کہ میں اپنی ضروریات کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ تھوڑی بہت رقم جو پاس تھی ان کی کھجوریں خریدیں اور قبا پہنچ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خندہ روئی کے ساتھ ملاقات کی، نام اور کام وغیرہ پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ کھجوریں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سلمان، یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ کی کھجوریں اٹھا لو، ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، کسی غریب مستحق کو دے دو۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ چند دنوں کے بعد اسی طرح حاضر ہوا، اب بھی کھجوریں ساتھ لے گیا۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کھجوریں کیسی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں کھول دو۔ چنانچہ آپ نے بھی وہ کھجوریں کھائیں اور حاضرین نے بھی کھائیں۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، پھر میں چلا آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ کے قبرستان بقیع غرقد میں کسی جنازہ کے سلسلہ میں تشریف لائے ہیں۔ میں زیارت کے لیے وہاں چلا گیا۔
آج آپ کے وجود مبارک پر قمیض کی بجائے ایک چادر تھی۔ میں آپ کی پشت کی طرف آ کر گھومنے لگا، کہیں چادر ہٹے تو میں مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بار بار اس طرح دیکھنے سے سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے پیٹھ سے کپڑا ہٹا دیا تو مہر نبوت میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ میں جوش میں بے خود ہو کر اس پر جھک گیا اور اس کو چومنے لگا اور زار و قطار رونے لگا کہ اتنے مرحلوں کے بعد بالآخر گوہر مقصود مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور اپنی ساری سرگزشت سنائی اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس یہودی کی غلامی کا طوق میری گردن میں تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ سلمان، تم اپنے آقا سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، شاید آزادی کی کوئی صورت نکل آئے۔ میں نے اس سے معاملہ کیا تو اس نے 2 چیزیں بدلے کتابت قرار دیں، 40 اوقیہ نقد سونا، 300 درخت کھجور کے لگاؤں، ان کی آبیاری کروں، یہاں تک کہ وہ پھل دینا شروع کر دیں۔ میں نے یہ دونوں شرطیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ حصول آزادی کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انصار میں سے جس کسی سے جتنے پودے ہو سکے لا کر جمع کرنا شروع کر دیے۔ کوئی 10 پودے لایا تو کوئی 20، کوئی 30 لایا تو کوئی 25، یہاں تک کہ 300 پودے پورے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان، تم ان پودوں کے لیے گھڑے وغیرہ تیار کرو، جب تیار ہو جائیں تو مجھے خبر کرنا، میں چل کر اپنے ہاتھ سے پودے لگاؤں گا۔ میں نے جا کر گھڑے کھودنے شروع کر دیے۔ بعض صحابہ نے بھی میری مدد فرمائی۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو میں نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ خود چل کر تشریف لے گئے اور ایک ایک پودا اپنے ہاتھ سے لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور مجھے محنت کرنے کے لیے کہا۔ خدا کی قدرت کہ یہ پودے اسی سال پھل لائے اور یہودی کی طے شدہ شرط پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ درختوں کی طرف سے میں مطمئن ہوا تو 40 اوقیہ سونے کی فکر ہوئی۔ 40 اوقیہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اوقیہ 7.5 مسقال کا ہوتا ہے اور مسقال کا وزن 4.5 ماشے ہے۔ اسی حساب سے 40 اوقیہ سونا ایک سیر 6.5 چھٹانک بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی معدن سے مرغ کے انڈے کے برابر سونا ہدیہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے؟ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ یہ سونا لے جاؤ اور اپنا بدلے مکاتبت ادا کرو۔ میں نے سونا دیکھا تو عرض کیا کہ یہ سونا کس طرح پورا ہوگا، یہ تو بہت تھوڑی مقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ لے جاؤ، عجب نہیں کہ حق تعالی شانہ اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما دیں۔ چنانچہ میں وہ سونا یہودی کے پاس لے گیا۔ یہودی نے وزن کیا تو وہ پورے 40 اوقیہ تھے۔ اس طرح اس یہودی کی غلامی سے میری گلو خلاصی ہوئی اور میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے ہی خندق کھودنے کی تجویز پیش کی تھی، ورنہ عرب میں اس سے پہلے خندق کا دستور نہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر انصار اور مہاجرین میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ انصار کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہیں اور مہاجرین کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کا حال سنا تو فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 250 سال عمر پائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدائن کے گورنر بھی رہے۔ گورنری کے دوران
انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ 35 ہجری میں بعہد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وفات پائی۔